بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ دوستو، آج کے ان سیاسی حالات، اس سینیریو میں سورہ روم کی چند آیات رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح حالات کا حتمی کنٹرول صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ حالات کا حتمی کنٹرول صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے، اگرچہ ظاہری حالات، ظاہری اسباب اس کے برعکس ہی نظر آ رہے ہوں، اور چال بازوں کے چال بازیاں کس طرح اللہ تعالیٰ ناکام کر دیتا ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ سورہ روم کی چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں کچھ وضاحت دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون اب اس کا ایک پہلے رواں میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں کچھ تشریح دوں گا اس کی نا۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے، رومی مغلوب ہو گئے قریب کے سرزمین میں، اور وہ اس مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب بھی آ جائیں گے۔ چند ہی سال میں غالب آ جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی فتح و شکست کا اختیار اللہ ہی کو تھا، اور اس واقعے کے بعد بھی اختیار اللہ کے پاس ہے، حتمی اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور اس روز اہل ایمان خوش ہوں گے، جب رومی فتح پائیں گے تو اس روز اہل ایمان خوش ہوں گے، اللہ کی امداد پر خوش ہوں گے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ زبردست ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، وہ تو رحم ہی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہاں یہ اشارہ اس جنگ کی طرف ہے جو اس زمانے میں روم اور ایران کی سلطنتوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ روم اور ایران اس زمانے میں فارس کہلاتا تھا، فارس یعنی روم اور فارس کی سلطنتوں کے درمیان میں جنگ ہو رہی تھی۔ یہ 614 عیسوی میں عیسائی رومیوں کو آتش پرست مجوسی اور ایرانی کے مقابلے میں زبردست شکست ہوئی تھی، یعنی ایرانیوں نے، مجوسیوں نے ان کو زبردست شکست دی تھی۔ 614 شام، مصر، ایشیا کوچک وغیرہ کے سب علاقے رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، وہ لے گئے تھے فتح کر کے، اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی رومی لے اڑے تھے، رومی فاتحین لے اڑے تھے، اور قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہو چکا تھا، بالکل۔ بظاہر کوئی صورت روم کے ابھرنے کی، دوبارہ ابھرنے کی اور ایران کے تسلط سے نکلنے کی نظر نہ آ رہی تھی، بظاہر کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ ایران کا مذہب کیونکہ مشرکین عرب سے ملتا جلتا تھا، اور وہ لوگ بھی نبوت اور رسالت کے قائل نہ تھے، یعنی ایرانی مجوسی بھی اور یہ مشرکین بھی نبوت اور رسالت کے قائل نہ تھے، اس لیے قدرتاً اہل مکہ ان کی فتح کو اپنے ہم مذہبوں کی فتح سمجھ رہے تھے، یعنی اہل مکہ ان کی فتح کو، رومیوں کے، اس کے کیا کہتے ہیں، ایرانی کی فتح کو اپنے ہم مذہبوں کی فتح سمجھ رہے تھے، اور بڑے خوش تھے۔ اور مسلمین جن کی ہمدردی قدرتاً رومی مسیحیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ رومی مسیحی تو ہمیشہ سے یعنی مسلمین کے اس سے قریب رہے ہیں، مجھے کئی جگہ قرآن نے بات کہی ہے، ان کی ہمدردیاں، مسلمین کی ہمدردیاں جو ہے مومنین کی، یہ مسیحیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ بہرحال وہ سلسلہ وحی اور کتابی آسمان کے قائل تھے، اہل کتاب تھے۔ ان سے کہنے لگے، یہ کیا نام ہے، مشرکین مکہ کہنے لگے کہ جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو مٹا دیا، کل ہم بھی تمہارے ساتھ یہی کریں گے، تمہیں بھی مٹا کر چھوڑیں گے۔ تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، یہ آیت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ چند سال کے اندر ٹھہرو، ابھی رکو، چند سال کے اندر بضع سنین، بضع عربی میں کہتے ہیں یعنی 3 سے لے کر 10 تک کے درمیانی نمبرنگ کو جو بضع کہتے ہیں عربی میں، بضع سے مراد 3 اور 10 کے درمیان کے عدد ہوتے ہیں۔ رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، ذرا رکو، صبر کرو۔ چنانچہ 9 سال کے اندر یعنی ہجرت کے 1 سال بعد، جنگ بدر کے دن
جبکہ جب مسلمین اللہ کے فضل سے مشرکین پر فتح حاصل کر چکے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ خبر سن کر اور زیادہ مسرور ہو گئے کہ رومی اہل کتاب نے مجوسی ایرانیوں کو زبردست شکست دے دی۔ رومی فوجیں ایران میں گھس گئیں، داخل ہو گئیں۔ دیکھیں جناب، یعنی قرآن نے پیشن گوئی کی تھی، پریڈکشن، اور قرآن کی پریڈکشن کیسی پوری ہوئی۔ یہ معجزہ، یہ بھی ایک معجزہ ہے اہل علم کے لیے، اہل بصیرت کے لیے۔ داخل ہو گئیں قرآن کی اس عظیم الشان اور محی العقول پیشن گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس حقیقت کو لوگ نہیں جانتے، نہ جانتے تھے نہ جانتے ہیں، جاننے والے تو جانتے ہیں کہ مؤثر اور فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مؤثر اور فاعل حقیقی، مؤثر اور فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے لیے کسی کام کا کرنا ہر طرح سے آسان ہے، چاہے ظاہری اسباب موافقت میں ہو یا مخالفت میں ہو۔ اللہ جب کرنا چاہے تو کوئی کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بڑے بڑوں کے برج الٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جی، توکل رکھیے اللہ تعالیٰ پر، صبر کا تھامے رکھیے۔ والسلام۔